اور سب سے پہلے سوال ہی میں نور بھائی کہنا چاہتی ہوں کہ مکافات عمل کی حقیقت کیا ہے، اور کیا مکافات عمل ہم نے زندگی میں جو بویا ہے کیا اسی زندگی میں اسی دنیا میں کاٹیں گے یا پھر اگلے جہان میں معاملہ چلے جائیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا فلنفسہ، وقال اللہ تعالی مقاما آخر ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود السلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا آپ کا سوال۔ مکافات عمل کسی حد تک یہ حقیقت بھی ہے، لیکن کسی حد تک مکمل نہیں۔ اسلامی تصور میں سزا، جزا اور بدلہ یہ یوم آخرت کے لیے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے جو عمل کیا وہ اس کی جزا پائے گا، اور جس نے کوئی برائی کی وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے۔ لیکن فوراً آن دی اسپاٹ یہ اسلام کا موقف نہیں ہے۔ جیسے ہمارے لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اسلامی تصور ہے یا اسلامی موقف ہے۔ یہ اسلامی موقف نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدل، اس کا بہترین صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کا حقیقتاً جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ اسی طرح جو شخص برا عمل کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھول دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وَيُمَدُّهُمْ بِطُغْيَانٍ يَعْمَهُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، اور اس کا معاملہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ تو جو بھی جزا اور سزا ہے اس کا لیے آخرت ہے۔ اگر یہاں ہوتا، جس مثال کے طور پہ، ہاں سے کچھ پہلو ضرور ہیں۔ کوئی شخص ہے اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کی برکت سے معاملہ رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں اس کو عطا فرمائیں گے، لیکن اس کی دنیا بھی بہترین فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو ہم نے ہی دیکھا ہے، مشاہدے کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، لیکن اس کا رسوائی آخرت کے اندر۔ اچھا یہاں ایک چیز اور بھی، جیسے بھی چند دن پہلے ایک نوجوان کا انتقال ہوا، اس کا میں جنازے میں گیا تو ایک ہی بیٹا تھا، تھے سرکاری افسر اور بڑے، تو وہاں چیمگوئیاں یہ ہو رہی تھیں، سب سے ناظرین سے بھی خاص طور پہ کہوں کہ کوئی برا عمل کیا ہوگا اس نے، اللہ اکبر، جبھی اس کا جوان بیٹا ابھی اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑا نہیں، میں یہ بات نہیں، میرے جاننے والے کا انتقال ہوا، اس میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ اتنا بڑا، جو اتنے بڑی سوسائٹی میں اتنا بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اس نے یقیناً کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جب اس کا نوجوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا کہ لوگ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمارے یہاں لوگ فوراً قاضی یا عدالت بن جاتی ہے اور فوراً لوگ فیصلہ شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ایسا نہ کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بھی آزمائشیں آئی، اور جتنی انبیاء پہ آزمائش آئی ہیں وہ غیر نبی پہ نہیں، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء سے بہت زیادہ قریب ہیں، نبی اسلام کے بعد جو آزمائش آئی، جس نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے لاشیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، وہ سیدھا امام حسین ہے۔ تو آزمائشیں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ درجات کو بلند کرے۔ ہمارے یہاں فوراً یہ ہوتا ہے کہ کسی کے آزمائش کو دیکھ کے ہم فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ بھائی ہم نے کتنے ایسے شوز کے جس میں ہم کہتے ہیں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تو ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آزمائش تو ہوگی نہیں، یا تو کسی نے جادو کر دیا ہے ہم پہ، یا تو کسی نے ہم پہ جو ہے وہ نظر ہمیں لگا دی ہے، یعنی کہ ہم اب یہ آزمائش کو مولا کائنات کا وہ چھوٹا سا جملہ ہے نا، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو رہے تو یہ آزمائش ہے، اور تم اللہ سے دور ہو رہے تو یہ زحمت اور یہ عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ جس کا جوان بیٹے کا انتقال ہوئی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا درجات، کیا معاملہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گے اللہ کے سامنے، تو ان کی نیکیاں پہاڑ جتنی بلند ہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے کہے گا اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی، تو اللہ فرمائے گا جو فلاں تجھے آزمائش دی تھی، تو اس پہ جو ثابت قدم رہا، یہ ساری پہاڑ جتنی نیکیاں اس صبر کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرحانہ ویسا ہی ہمارے سامنے، السلام علیکم فرحانہ پا۔ وعلیکم السلام۔ آئیے تشریف رکھیے۔ علامہ صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جنہوں نے اگر زندگی میں کچھ برا کیا ہو تو اسی زندگی میں ان کے سامنے وہ آ بھی جاتا ہے۔ سو اگر اللہ پاک آپ سے مکافات عمل اسی دنیا میں لے لے، کیا پھر یہ ہے کہ آخرت میں پھر آپ کی زندگی صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی عذاب سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے مکافات جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا تو مکافات دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جزا میں بھی ہوتا ہے اور سزا میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مستعمل ہمارے یہاں جو ہے وہ مکافات سزا کے طور پر زیادہ ہونے لگا، جس کو کہتے ہیں اردو میں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نیک کریں گے تو نیک بدل ملے گا، غلط کریں گے تو غلط ملے گا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم عادل ہے، بے شک اس کے خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر نیکی کرے گا، چاہے وہ اس کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ گو نہ ہو، توحید کا انکار کرنے والا ہو، اگر خدا کے بندوں کے لیے کوئی نیکی کام، سہولت کا کام انجام دے رہا ہے تو یہ عدالت الہی کے خلاف ہے۔ یہ بات کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، خدا کلمہ نہیں پڑھ رہا، مگر خدا کے بندوں کے لیے اچھے کام کر رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ جو خدا جو کلمہ گو نہیں ہے، جنت کی تو بو بھی نہیں سن سکتا وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ پروردگار عالم ان کے جو مکافات کہہ لیجئے نیکی کی صورت میں یا بھلائی کی صورت میں، دنیا ان کی اچھی کر دیتا ہے پروردگار عالم، ٹھیک ہے، جو کچھ چاہیے دنیا مل جاتا ہے ان کو، تاکہ اب وہ آخرت میں کوئی تقاضا نہ کر سکیں کہ اللہ تیرے بندوں کے لیے ہم نے کام کیا تھا، اس کا بدلہ تو پوچھتے، کلمہ تیرا نہیں پڑھا مگر تیرے بندوں کو، اور نیک نامی بھی علامہ صاحب ایڈ ہو جاتی ہے، جیسے اگر ہم ڈاکٹر لطفہ کو بھی دیکھیں جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کتنا کام کیا ہمارے یہاں پہ پاکستان میں، مدر ٹیریسا کو دیکھیں تو جنہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر نیک نامی بھی ایڈ ہو جاتی ہے، وہ تو شامل ہوتی ہے نا، اچھی لگی۔ دیکھیں وہ ہر انسان چاہے وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کچھ بھی ہے، خالق تو اللہ ہی نا اس کا، بے شک بے شک، یہ تو انسان نے اپنے معاشرے کے تحت یا اپنے ماحول کے تحت اپنے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، خالق تو وہ ہے نا، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، اپنی خالقیت، اپنی ربوبیت کو میں نہیں بھول سکتا، یہ میرا بندہ ہے، عقل و شعور کی منزل میں آنے کے بعد بھی نہ یہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے نہ مجھے پہچان رہا ہے، لیکن ہاں وہ سارے اصول جو خدا کے ہیں بندگان الہی کے لیے، وہ ہم دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ آج بھی تمام تر برائیوں کے باوجود آپ یورپ میں چلے جائیے، نان مسلم کنٹری میں چلے جائیے، آج بھی وہاں، ٹھیک ہے، آج بھی وہاں جو بیسک کسی معاشرے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ، آج بھی فری ہے وہاں پہ، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، جو وہاں کے قوانین کو پورا کر رہا ہے، اس کے لیے ہم یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھیں، اور کسی بھی معاشرے کی تنزلی اور تباہی اور بربادی انہی دو چیزوں پر ہے، کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو آپ نے، اس سے تعلیم کو چھین لیجئے، تعلیم کو چھین لیں گے ہیلتھ کا شکار ہو جائے گا، کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو بات یہ ہے کہ نان مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا خدا بدل نہیں دے گا؟ دے رہا ہے، دنیا اچھی کر رہا ہے ان کی۔ اسی طریقے سے آ جائیے دار اسلام کے اندر کہ جو مسلمان ہیں، اگر کوئی مسلمان نیکی کر رہا ہے تو جزا مل رہی ہے اس کو، برا کرے گا تو اس کی، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا، دیکھیں جیسے دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دعا کے تین اقسام ہیں، جی جی، ایک دعا ہوتی ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں خدا سے ہمیں مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ظاہراً ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو جب آخرت میں جائیں گے تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جن کا تصور نہیں تھا، ہم پوچھیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ دعاؤں کا بدل ہے جو تم نے دعا دنیا میں مانگی تھی، مگر ہم نے ان دعاؤں کو موقوف کر دیا تھا آج کے لیے، تو وہاں پھر انسان کہے گا کہ اللہ کاش میری کوئی دعا نہ ہوتی تو اچھا دے ملتا۔ پھر تیسری قسم دعا کی وہ ہے کہ جو معلق رہتی ہے، قبول ہو رہی ہے، کیسے اندازہ ہوگا؟ کتنے ہی ایسے حادثات، کتنی ایسی مشکلات جو انسان سوچتا ہے کہ میں کیسے بچ گیا، تو آواز آئے گی یاد رکھو جو تم نے دعا مانگی تھی نا وہ ظاہراً پوری نہیں ہوئی نا، لیکن وہی دعا تھی، اس کی وجہ سے تم اس حادثے سے بچا لیا، اس نقصان سے بچا لیا، اس پریشانی سے بچا لیا۔ تو دعا واحد ایک ایسی چیز ہے جو ضائع نہیں ہوتی، یہاں ملے وہاں ملے یا دنیاوی مسائل کو دور کر دے، اور یہ بھی یہ اپنی جگہ طے ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے نیکی کریں گے، اس لیے نیکی نیک کہا گیا کہ آپ جب کسی کے لیے بھلائی کریں تو بدل کے لالچ میں نہ کریں کہ میں آج یہ کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ مجھے چاہیے، آپ خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے معاملے کو خدا پہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ علامہ صاحب ایکسپیکٹیشن بھی تو بڑی فساد کی جڑ ہے نا، کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے تو ہم دل میں یہ رکھ لیتے ہیں امید کہ اچھا ہم نے اس کا اچھا کیا تو یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا۔ کائنات کا یہ جملہ ہے نا کہ انسان برا نہیں ہوتا، اس سے وابستہ توقعات کو برا بنا دیتی ہیں۔ کوئی شخص آیا میرے پاس کہ مولانا صاحب میرا مسئلہ ہے، اب میں نے جیسے مسئلے کو سنا، اب میں اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کبھی کبھی میری کوشش کامیاب ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی، اب اگر خدا خواستہ نہیں ہوئی اور اس کی امید پورا نہ اترا
تو کسی سے کیا کہے گا ہاں مگر ٹائم ضائع کیا مولانا صاحب نے، وقت ضائع کر دی میرا، کیا میں برا نہیں تھا، ہاں مجھ سے توقع جو وابستہ کر دی تھی اس نے اور مولا اس نے کائنات کا میرے یہ ساتھ جملہ جی جی کہ تم سے لوگوں کی توقعات کا وابستہ ہونا، ٹھیک ہے، اس بات کی علامت ہے، اور توقعات برا بنا دیتی ہیں، اور یہی ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تم سے لوگوں کی امیدوں کا توقعات کا وابستہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ کس قدر خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل مقافات عمل کے حوالے سے بات کریں، اور جیسے نور بھائی نے بات کی، ہم بڑے روتھلیس ہیں، بہت بروٹل ہیں کچھ چیزوں میں، اگر ہم لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہو دیکھیں تو ہم ان کی آزمائش ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دل سے کتنے نیک ہے، لیکن ہم فوراً کوئی ایسے کامنٹ پاس کر دیتے ہیں کہ دیکھا اللہ پاک نے ضرور کچھ نہ کچھ برا کیا ہوگا۔ جیسے اگر کسی کو اسپیشل چائلڈ بھی ہو تو لوگ اتنے ظالم ہیں کہ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی کوئی پرانی کرنی ان کے آگے آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہمارے انگلش میں مشہور نا ایکشن ری ایکشن، عمل اور رد عمل، تو کچھ اس کے اندر حقیقت بھی ہے اور کچھ ہمارے مفروضات بھی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعتاً جو انسان کرتا ہے اس کا ری ایکشن زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آتا ہی ہے۔ جہاں تک یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ کہیں کسی کی اولاد معذور ہے کچھ وہ ہے، تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ظالم لوگ اگر ہوتے ہیں یا حرام کھانے میں، رشوت لینے میں، ایسی چیزوں میں ملوث ہیں کہ جو لوگوں کو جبر و قہر کر کے، ان کو تنگ کر کے، پریشان کر کے ان سے مال نکلوا رہے ہیں، تو میں نے اکثر ایسے گھروں میں بس معذوریاں محتاجیاں دیکھی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ اعضاء کے پورے جھڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ ماں باپ کے کیے کا بدلہ کیا، یا ماں باپ کے اعمال کیا بچوں کے آگے آتے ہی ہوں؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف تو ماں باپ کی ہو رہی ہے نا، اب وہ اس کا کھلایا ہوا لقمہ اولاد کی تربیت میں جا رہا ہے، وہ چیزیں جا رہی ہیں تو اس کا نقصان تو ڈیمیج ہوگا نا۔ لیکن گاڑی اگر ہو گھر جائے میں معذور اولاد پیدا، خدا نہ خاصا میں معذور بھی نہیں کہوں گی تو میری اپنی دماغی معذوری ہوگی میں سے بات کروں، لیکن اگر کسی کا بچہ ہوگا تو کیا میں اس کو یہ نہیں سمجھوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے، اور اللہ پاک نے ان سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تم میری اس مخلوق کو، میری اس تخلیق کو تم کیسے لے کے چلتے، اس کا خیال کیسے کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ اعلان جنگ کی مختلف صورت ہوتی ہے، 100% میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خدا نخواستہ کسی گھر میں معذوری ہے تو اس وجہ سے، لیکن بیشتر ایسا ہے جو بالکل کھلم کھلا علانیہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کریں، لوگوں کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے گھر میں خود اپنے اوپر، اپنے اولاد پر ایسی ایسی آفات آتی ہیں۔ اب آپ اس کی مثال لے لیں ابو لہب کی، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کے جب آپ نے کہا کہ بھئی اس طرح قیامت آنے والی ہے اور آخرت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو تب لک لہذا جمعتنا، اس نے ایک جملہ کہا کہ معاذ اللہ آپ کے جملے کو اس کے کہ بددعائی جملہ کہا، تو اللہ پاک نے کیا کیا، اس کی بیوی بھی آپ کی بہت دشمن تھی، لکڑیاں اکٹھی کر کے لا کے راستے میں کانٹے بچھانا، یہ کرنا وہ کرنا، کہ وہ اس کا مکافات عمل یہ ہوا کہ اللہ نے ایک تو ان کے لیے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب کا، ہوا کہ پھر اس کی عورت جو وہ کانٹے وانٹے یا لکڑیاں چن کے لا رہی تھی وہی ایسی گری کہ اس کا پھندا لگا اور گلے میں اٹکا اور وہ مر گئے اسی کے اندر۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آن دا اسپاٹ اللہ پاک اس کا رزلٹ دکھا دیتے ہیں۔ ایک میں واقعہ بالکل ریئل ہے کہ وہ لڑکا ابھی بھی زندہ ہے، اللہ اس کو صحت دے، وہ ایک فلیٹ کے اندر رہتا تھا اور اچھا کھاتا پیتا تھا، تو چل اوپر سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا تو ایک پریگننٹ کیٹ بیٹھی نظر آئی کہ بلی بیٹھی ہوئی ہے اور بچے دینے والی، اس نے ایک لات مار کے اس کو دھکا دیا، ایسے مذاق میں برا بھلا کہا، وہ بیچاری نیچے گری اور مر گئی۔ بس یہ سمجھے چند دنوں کے اندر ہی اس کی باڈی پیرالائز ہونی شروع ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ پورا اس کا جسم پیرالائز ہو گیا، آج تک ویل چیئر پر ہے۔ اس کی شادی بھی ہو گئی، چونکہ ظاہر مالدار خاندان کا تھا، لیکن اس کے سارے علاج کروا لیے اور یہ چیز اس کی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو بہت ساری چیزیں مکافات عمل ہوتی ہیں۔ فرعون نے 40 سال پتہ نہیں 45 سال کتنے نوجوانوں کو قتل کیا، وہ 9 مولودوں کو قتل کیا، سب کچھ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کیوں، اللہ کی طرف سے فوراً عذاب نہیں، فوراً نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس کو پرورش کرانا تھا، جس سے کے ڈر کی وجہ سے وہ 9 مولودوں کو قتل کرتا تھا، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کرائی، اور پھر آخر وہی ہوا کہ پورا ڈوب کے مرا، اور جس نے اس کا ساتھ دیا تو سب کو اللہ پاک نے ڈبو دیا۔ تو یہ مکافات عمل دنیا میں بھی ہوتی ہے، اچھائیوں کی بھی ہوتی ہے، برائیوں کی بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، لیکن بڑی ہستیوں کی نگاہ وہاں تک ہوتی ہے، جیسے لائٹنگ ہے، گھر کی لائٹنگ، بجلی وغیرہ، کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں پیسہ دے رہے ہمارے حق میں یوز کریں، آخرت میں اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کے حساب سے بچائے۔ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بیت المال یا اپنے آفس میں سرکاری دفتر میں بیٹھے کام فرما رہے تھے، مہمان آیا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ اب وہ مہمان حیران ہوا کہ میں آیا تھا اس وقت ہماری ملاقات تھی تو اب تو چراغ کو جلانا چاہیے تھا، آپ نے بجھا دیا۔
تو آپ نے فرمایا کہ اب میں جو بات کروں گا میری تمہاری ہماری ذاتی ہوگی، تو اس میں سرکاری خزانے کا یہ جو چراغ جلے گا، اس کا تیل، اس کی روشنی میرے لیے سن سنبھالنی لیں، ہے۔ یہ جتنے بھی سرکاری بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہ مولا متقیان کا یہ اگر آپ نے واقعہ سنا تو آئی ہوپ سے ضرور سیکھیں۔ میں چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔